بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 308 اور آج کے لحاظ سے 5ویں قسط ہے۔ سب ہیڈنگ ہے معاہدے کی دفعات۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کا یہود کے ساتھ معاہدہ، اور صفحہ ہے 263 یعنی 263۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ ناظرین، 5ویں اور آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے معاہدے کی دفعات۔ نمبر 1، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی مدت ہوں گے، ایک ہی امت ہوں گے۔ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ یہ پہلی شق ہے۔ دوسری شق، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک دفاعی حکومت بنے گی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی اکرم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے متعلق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئیں۔ نیکسٹ نیا ویلاگ جس کا ہیڈنگ ہوگا مسلح کشاکش، یعنی ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام، یہ ہمارا کل کا ہیڈنگ ہوگا۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا،
کہاں لے جائے گی مجھ کو مدینے کی ہوا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی دعاؤں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔